رائے احمد خان کھرل پنجاب کے ساندل بار علاقے میں پنجابی راجپوت کھرل قبیلے کے ایک امیر زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تاندلیا والا سے 23 کلومیٹر اور فیصل آباد سے 57 کلومیٹر دور چک 434 گاو پہ جھامرا گاؤں سے ان کا تعلق تھا۔ وہ ایک پنجابی مسلمان زمیندار تھے جن کے پاس ایک معقول رقبہ تھا۔ کھرل قبیلے کی قیادت قابل احترام حیثیت کے حامل ہونے کے باعث اس امن پسند کھرل سردار کو آزادی پسندوں کا لیڈر بنا دیا گیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم نقطہ تھا کیونکہ اس نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے مسلح جدوجہد میں برطانوی آپریشن کے خلاف کئی نسلی اور مذہبی دڑوں کو ساتھ ملایا۔ چنانچہ اس مایوسی میں انہوں نے پنجاب اور سرحد کے علاقوں کے مختلف مقامی سرداروں سے رابطہ کیا تاکہ برطانوی راج سے جاگیروں اور اعزازات کے وعدوں کے لیے سپاہیوں کو اپنی صفوں میں شامل کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک ایلچی ساہیوال بھیجا گیا جس نے کھرلوں کے رہنما رائے احمد خان کھرل سے ملاقات کی جو اکاڑا کے قریب گوگھیرا میں مرکوز تھے۔ کھرل ایک دلیر اور بہادر رہنما تھے جو برطانوی راج سے خوف زدہ نہیں تھے، اس لیے اس نے ان کی درخواست کو ٹھکرا دیا اور کھلے عام دہلی میں بادشاہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ انگریزوں نے اس کو ہلکے سے نہیں لیا، اس لیے انہوں نے کھرل پر ہر ممکن ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ساہیوال اور اس کے آس پاس کے قبائل نے برطانوی حکومت کو محصول دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک کھلی بغاوت تھی جس نے برطانوی انتظامیہ کی اتھارٹی کے لیے ایک سنگین چیلنج کھڑا کر دیا تھا۔ انگریزوں کو مقامی قبائل سے ایسی بغاوت کی توقع نہیں تھی۔ ہندوستان کے دیگر حصوں میں بھی لڑائیاں ہوئیں جن میں پنجاب کا ایک ضلع گوگھیرا بھی تھا۔ جب انگریزوں نے رائے احمد خان کھرل سے آدمی اور گھوڑے مانگے تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ بولا کہ ہم اپنی زمین، گھوڑیاں اور عورتیں کسی کو نہیں دیتے۔ پنجاب میں فریڈم آف فائٹر میں رائے احمد خان کھرل کا نام سرِ فہرست ہے۔ راوی کے ارد گرد رہنے والے سارے علاقوں نے رائے احمد خان کھرل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے کی ٹھان لی۔ برکلے ساہیوال کے اسسٹنٹ کمشنر کو اس بغاوت کو روکنے اور قبائل کو EIC کو ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کرنے کے لیے انچارج بنایا گیا۔ برکلے کو باغیوں کو سزا دینے کے لیے کھلا ہاتھ دیا گیا تھا۔ اس نے بڑی تعداد میں باغیوں کو گرفتار کر کے گوگھیرا جیل میں قید کر دیا۔ گوگھیرا اس زمانے میں ساہیوال کا صدر مقام تھا۔ احمد خان کھرل کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور گوگھیرا جیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ برطانوی راج کے خلاف کھلی بغاوت ہوگی۔ لیکن بہادر لوگ تمام نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں اس نے گوگھیرا جیل پر حملہ کیا اور اپنے بہت سے ساتھیوں کو بہت کم جانی نقصان کے ساتھ رہائی دلائی۔ رائے احمد خان کھرل نے گوگھیرا جیل میں اپنی جرأت مندانہ کوشش کے بعد اپنے لوگوں کی مدد کرنے اور انہیں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بڑے فوجی دستوں سے محفوظ رکھنے کے لیے گوریلا جنگی انداز میں لڑنے کا انتخاب کیا۔ انگریز کھرل کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی جارحانہ قدم اٹھانے کے لیے تیار تھے، لہٰذا انہوں نے رائے احمد خان کھرل کے قریبی خاندان کے افراد کو گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے وہ برطانوی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے تاکہ وہ ان کے خاندان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سرفراز کھرل جیسے غدار لوگوں نے برصغیر میں اپنی گرفت مضبوط کرنے میں انگریزوں کی مدد کی۔ چونکہ وہ خفیہ میٹنگ کا حصہ تھا، اس نے فوراً برکلے کو رائے کھرل کی نقل و حرکت سے آگاہ کیا، جس نے اپنے اتحادیوں سے ملنے کے لیے دریائے راوی کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ برکلے، جسے سرفراز کھرل کے ذریعے رائے احمد خان کھرل کی نقل و حرکت کے بارے میں بتایا گیا تھا، دریائے راوی کی طرف تیزی سے پہنچے تاکہ وہ دریائے راوی کو عبور کرنے سے پہلے رائے کو نیچے لے جائے۔ رائے احمد خان کھرل تیز رفتار تھا اور برکلے تک پہنچنے سے پہلے راوی پار کر گیا۔ رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھیوں نے برکلے کی فوجوں کا بہادری سے سامنا کیا اور انہیں پسپائی پر مجبور کیا۔
یہ ان کے لیے بہت بڑی فتح تھی۔ رائے احمد نے نماز پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ برکلے اور اس کی افواج زیادہ دور نہیں تھی۔ جب رائے احمد نماز پڑھ رہے تھے تو برکلے نے حملہ کر دیا۔ رائے کے دوست بیدی نے اس کی شناخت کی اور بعض ذرائع کے مطابق پہلی گولی اسی نے چلائی۔ وہ دن تھا 21 ستمبر 1857۔ 10 محرم اور عظیم آزادی پسند نے آخری سانس لیا۔ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے انگریزوں نے باغیوں کے گاؤں کو آگ لگا دی۔ رائے کی موت اس کے دوستوں اور مقامی قبائل کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس کے ایک دوست مراد فتیانہ نے رائے کی موت کا بدلہ لینے کا وعدہ کیا اور رائے کی موت کے صرف 2 دن بعد برکلے کو قتل کر دیا۔